اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک ذکر خیر تے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور شاہ صاحب دی ساری محنت اور کاوش ذکر پاک اللہ پاک جناب سجدہ تے صدقے نال اپنے دربار وچ قبول اور منظور میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ فتح دی ایک آیت مجیدہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین وہی ذات ہے جو مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کرتا ہے وہی خالق کی ذات ہے جو مومنوں کے دلوں کے اوپر سکون کو نازل کرتی ہے پھر خالق فرماتے ہیں کیوں نازل کرتی ہے لیزدادوا ایمانم مع ایمانہم اللہ مومنوں کے دلوں پر اس لیے سکون نازل کرتا ہے تاکہ ان کے پہلے والے ایمان میں اضافہ ہو جائے جب مومن کے دل کو سکون ملتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اس آیت مجیدہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو مومنوں کے دلوں پر ایمان والوں کے دلوں پر سکون نازل کرتا ہے دا مطلب ہے جڑا غیر مسلم ہے وہ دے دل میں کسی نہ کسی چیز نال تے سکون مل ہی جاتا ہے ہندو نو بھی کسی وجہ تو سکون مل جاتا ہے غیر مسلم نو مشرک نو بھی سکون ملتا ہے اتنی ہو سکتا بھی وہ بے سکون ہی لگے پھرتے ہیں بڑے بڑے ٹینشن لیس بندے موجود نے جنہ کلمہ بھی نہیں پڑھیا غیر مسلم نے لیکن انہوں نے دلوں میں سکون ہے وہ نے اسی بڑے سکون ہے لیکن قرآن حکیم دس رہا کہ اصل سکون ہوئے جڑا اللہ کسی مومن دے دل تے نازل ہر بندے دا قبلہ سکون اپنا ہے ہر بندے دا ایک طبیعت ہے طبیعت دے مطابق دا سکون کئی بندے ایسے نے جڑے کسی روٹی کھوا لین تو انہوں نے سکون ملتا کئی بندے ایک باری کسی نے کھوا لین تو بے سکون ہو جاتے انہوں نے جدوں سکون ملیا کسی کو کھا کے ملیا یہ دا مطلب ہے کہ ہر بندے دا اپنا ایک سکون جڑا بندہ مجلس چوٹ کے توپے جا کھلوتا ہے انہوں اتھے سکون ہو جتھے کہ انہوں سکون ہے باہر جو انتہا دی گرمی ہے پکھے بھی لگے نے اور جناب اتنا اچھا انتظام ہے تو پھر بندہ اتنے کھجل ہوں آخر جتھوں سکون لبدا اتوں کسی نے یہ دا مطلب ہے ہر بندے دا اپنا ایک سکون میرے محترم سامعین سکون اصل چوبے جڑا اللہ نازل کرتا اے جڑے بندے ایسے بندے بھی ہیں جڑے 10-15 دن مجلس نہ ملے مجلس امام حسین نہ ملے تو ایک دوجہ نے اندر یار کدھر پتہ کرو کدھر مجلس نہیں بڑی طبیعت بے سکون ہوئی قبلہ شکریہ دا مطلب ہے کہ انہوں نے سکون ملتا ہے مجلس امام حسین کمال ہے وے کہ بندے وہ بھی اتھے موجود نے جنہوں نے ہس کے بھی سکون نہیں ملتا تے اتھے ہی مولا ایسے بنائے نے جنہیں رو کے سکون حاصل کرے یقین کرو بندے 15-20 دن مجلس نہ ملے تے مجلس جا کے رونا ہوتا ہے تو اندر جا کے مجلس دا پتہ کرو سکون کدھرے مل جائے یہ دا مطلب ہے مجلس وچ بھی سکون ہے کچھ ایسے بھی مہربان اس دنیا تے موجود نے جتھے مجلس پہلے کدی نہیں ہوئی تے کسے شروع کرا دیتی ہے نا تے انہاں بہ کے آکھیا جناب اب بندہ ہور کتھوں آ گیا اتھے چنگا بھلا سکون سی یعنی سارے علاقے وچ چنگا بھلا سکون سی بندے وسدے سن پے اس بندے آ کے تے شرارت شروع کیتی یہ دا مطلب ہے نکلیا کہ کچھ بندیاں نو مجلس وچ سکون ہے تے کچھ بندیاں نو مجلس ہوے تے بے سکونی ہو جاندی یہ دا مطلب ہے ہر بندے دا ایک اپنا سکون ہر بندے دا ایک اپنا سکون جڑا بندہ ماتمی ہے نا انہوں مفت بس تے با کے بندہ رائیونڈ کھڑنا چاہے نا وہ آندہ میں ایڈی بے سکونے چھ کیوں پہنا چاہے انہوں اتھے سکون ہے جڑا اتھے جاندہ ہے مجلس سے نہیں ہوندہ کوئی کسی نے اتھے سکون ہے کسی نے اتھے سکون ہے میں جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے یہ دے وچ اللہ فرماندہ سکون وہی ہے جڑا مومن دے دل تے میں نازل کر جڑیاں دو آیتاں نے نا جی انہاں تو میں استفادہ کرنا تے جڑی آیت مجیدہ تے آنا چاہنا بعد چاہنا سورہ مبارکہ یونس دی ایک آیت مجیدہ ہے یہ دے وچ خالق کائنات نے سکون دے متعلق ارشاد فرمایا خالق فرماندے نے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل نہیں رات اللہ نے قرآن ہے سورہ یونس ہے 67 نمبر آیت اللہ فرماتا ہے ہم نے رات کو پیدا کیا ہے تاکہ بندے اس میں سکون حاصل کر یہ دا مطلب ہے رات سکون واسطے
رات سکون واسطے جیڑی شاید جدے واسطے بنی ہوئے وہ تو کام تے لینا چاہیے کادے واسطے وے رات بنی سکون واسطے جیڑا بندہ ساری رات نیٹ کھول کے بہ رہندا ہے تے وہ سویرے اذان دے ویلے سوندا ہے انہوں اے نہیں پتا اللہ رات کیڑے واسطے بنائی ہے جنہوں رات دا فلسفہ نہیں ہوندا انہوں ولایت دا فلسفہ کیڑے لایا مہربانی رات دا فلسفہ ہے کہ رات شکریہ کہ رات سکون واسطے مہربانی ایک آیت مجیدہ اور پڑھ دینا جی سکون واسطے پھر اس تو بعد وہ آیت پڑھنا دوبارہ پڑھا گا انہوں رات کا واسطے جی سکون واسطے یہ مطلب رات نو سکون کرنا چاہیے دن اٹھ کا کام شام کرنا چاہیے یہ سورہ مبارکہ روم دی ایک آیت مجیدہ ہے یہ وچ خالق فرماندے نے ومن آیاتی ہی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی کیڑی اللہ فرماندا ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا علیہا ہم نے تمہیں جوڑوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے ہم نے تمہارے زوج اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم سکون آ سکو یہ مطلب ہے جڑی شادی ہوندی ہے قرآن حکیم دے مطابق یہ بھی سکون واسطے کیتی جاندی ہے اللہ فرماندا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں بنا دیا تمہارے زوج بنا دیے تاکہ تم اس شادی سے سکون حاصل کرو ایک باری شادی شدہ صلوات پڑھو سا اللہم صلی علی محمد وآل محمد مہربانی جناب کہ الحمدللہ جدن دی شادی ہوئی ہے جنہ دی نہیں ہوئی بیٹا ہو جائے گی تو آڈی بھی انشاءاللہ دعا کرنے جنہ دی نہیں ہوئی تو آڈی بھی اجے نہیں بچے بیٹھے نے شادی شدن تاں چاہیے ذرا کو تھوڑا جانا قرآن تے اسی قرآن فہمی کر لئی یہ جتنے بندے بیٹھے ہو قرآن تے لا رہ بے نہیں قرآن لا رہ بے یہ شک کوئی نہیں یہ سچی گل کرتا ہے یہ سچی گل کرتا ہے یہ مطلب ہے جدو قرآن سچا ہے یہ عیب کوئی نہیں یہ ریب کوئی نہیں یہ پکی گل ہے کہ شادی اللہ نے سکون واسطے بنائی ہے آ کے پڑھ لو ازواجن ہم نے تمہیں ازواج میں زوج میں تقسیم لی تسکنوا علیہا تاکہ تم اے علیہا ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو یہ مطلب ہے جنہیں بندیاں شادی شدہ صلوات پڑھی ہے ہوں میرا دل تے وچوں کردا پیا آکھاں شادی تو بعد جنہیں سکون چو سارے صلوات الحمدللہ الحمدللہ بہت شکریہ پڑھی سارے پڑھی انشاءاللہ بہت شکریہ ہوں جیڑا بندے ہسے نا اس ہسن تو میں تھوڑی جی نا تھوڑا جا وہم لگا ہے ویسے صلوات تے پڑھنا چکا عبادت ہے وہ تے بندیاں پڑھ لئی وہ تے غیر شادی شدہ نہیں پڑھ لئی جدو میں آکھیا سارے پڑھو سب نے پڑھی لیکن بندے میرے لوگ منہ ویکھ کے دس دے کیوں نے یہ مطلب ہے بھئی میں ایک تھا ایک مجلس پڑھی جی اے شیخ پورے دے علاقے میں آکھیا پہ جدن دی شادی ہوئی ہے ادن دی تے انشاءاللہ سکون ہے نا ایک بزرگ کو 70 کو سال دا وہ اندر کو یقین کرو نا میں آنج کر نال ہی بیٹھے سن میں کیا چاچا جی تانوں کی ہویا وہ اسا کیا پترا جیڑے کو پہلا 20-25 سال لنگ گیا سن وہی سکون تو اج گل سنائی ہے آج پتہ لگا سانوں کہ یہ شادی تو سکون واسطے ہوندی یہ پترا جدن دی ہوئی ادن دی بے سکونی ہے میں انہوں نے گل کی تھی مجلس دے وچ شاید ریکارڈنگ بھی ہوئے میں کہا بزرگو جی میں تسی پہن دے ہو نا جدن دی ہوئی ہے ادن دی بے سکونی ہے تو میں اندازہ لا پھر چاچی یاری سکون ہے چون دے میں وہ بھی میں بے سکون ہے جدو تسی بے سکون ہو تو جوڑا چاہے دوہاں دا نہ ہوندا نا جی جے میں چاچا جی تسی بے سکون ہو تے چاچی یاری بھی بے سکون ہی ہون گے اصل گل قبلہ پتہ کی ہے حقیقت یہ جڑی قرآن حقیقت ہے جڑی قرآن یہ مطلب ہے شادی تو بعد زوج بنن تو بعد سکون حاصل ہونا چاہیے بھائی ہونا چاہیے اگر کدھر سکون نہیں پایا جاتا تو میری دھیان نال گل سن لگ اصل گل لے کہ پیغمبر جان لگے ہاں نرا قرآن نہیں سن چھڑ گیا اہل بیت نو مولا تو آنو جزا دے بہت شکریہ کہ جان لگے پیغمبر نے فرمایا میں تم میں تر کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے یہ مطلب ہے جدوں تک بندے قرآن نال منسلک رہن گے تے اہل بیت تو دور رہن گے اس وقت تک قرآن سنے بے سکون رہن گے تے شادی سنے بے سکون رہن گے اصل گل ہے کہ جویں قرآن نال اہل بیت ضروری ہے نا جڑے بندے قرآن چو پڑھنا ہے نا کہ جوڑا بنن تو بعد سکون مل جاندا ہے وہ جوڑا بنن تو بعد جے سکون چاندے نے مرد دا حق ہے وہ سیرت علی پڑھے مستور دا حق ہے وہ سیرت بطور پڑھے
مہربانی جناب قرآن نال اہل بیت لازم نے سیرت مصطفیٰ پڑھے اور سیرت خدیجۃ الکبریٰ پڑھے جدوں تسی نال اہل بیت نو نہ رکھو گے جی بے سکون رہو گے مومنہ مستورات اگے بھی میری گزارش ہے بیٹیاں آگے پہنا آگے اور مرد دوست بیٹھے ہو تسی سامنے ہو وہ پردے چ بیٹھے نے مہربانی فرماؤ سکون زندگی چاہ جائے گا بندے پڑھن مصطفیٰ دی سیرت کی ہے مستوراں پڑھن خدیجۃ الکبریٰ دی سیرت کی ہے اور مرد پڑھن علی علیہ السلام دی سیرت کی ہے تے میری پہنا تے تھیاں پڑھن کہ جناب سجدہ دی سیرت کی ہے تو انہوں ایک گل دساں اے جنیاں بندیاں آکھیا سی نا سانو کتاب کافی ہے سانو کتاب کافی ہے اہل بیت تو جڑے دور ہوئے نے ایس ویلے کھل کھل کے سامنے پہ آوندے نے انہاں نوں صاحب نہیں پہ لگدا ویسے آوندے نے پہ قرآن تو میرا ہاتھ ہے حافظ آباد شاید میں آج گل کرن لگا یقین کرو اگر بندیاں نے حسبنا کتاب اللہ نہ آکھیا ہوندا تے بندیاں قرآن نال اہل بیت نو منیا ہوندا نا تے پھر ٹرمپ دا استقبال مرد کردے ماں تو صاحب نے میں کہا قرآن انہاں کول ہے پورے عرب کول قرآن ہے پورے عرب کول اہل بیت کوئی نہیں کوئی عرباں کول قرآن ہے سیرت اہل بیت کوئی نہیں سیرت آل محمد ہوندی تے اپنیاں بچیاں انج کھلار دے سامنے تساں اگر ویڈیو ویکھی ہوئے جتوں ٹرمپ دا استقبال کیتا نے ادھر بھی قطار ہے لڑکیاں دی ادھر قطار ہے لڑکیاں دی تے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں تے کھلے وال نے وہ کدی ادھر سٹ دیاں نے کدی ادھر سٹ دیاں نے ایک تینوں میں دساں آج تو بعد بالکل پریشان نہ ہوئیں جنہاں نو اپنیاں بچیاں دا خیال نہیں رسول دی بیٹی دا کہڑے بڑے کیا کمال ہے یار حد ہو گئی لوگ آندے نے تھا بچیاں لے جاندے نے بیویاں لے جاندے نے ماما لے جاندے نے وہ ایسی پردے نو رون واسطے لے ہونے ہاں تے جنہاں اپنیاں کڑیاں دے وال کھول کے وقت دے یزید دے سامنے کھلار دیتیاں نے انہاں نو زینب دے پردے دا کہڑا احساس ہو مولا تعالیٰ جزائے خیر دے آل رسول دی عزت دا کون خیال کرے گا جڑے اپنے آپ دے نہیں عظمت وہ کدوں کسے دے غم خار ہوں جڑے اپنے آپ دے نہیں ہو کسے دے کی ہونگے میں کل اسلام آباد بھی گل کی تھی میں کہا قبلہ حضرت ابو طالب دے کرو آسان دین لے حضرت ابو طالب نے گھر پہلی دعوت اسلام ہوئی ہے دروازے تے علی کھڑے سن سائڈ تے طالب کھڑے سن ادھر عقیل کھڑے سن نال جعفر کھڑے سن ابو طالب دسیا ہے ابو لہب دا بھی استقبال کرنا ہوئے تے سامنے مرد کھڑاری دے نے تو سا غور ہی نہیں فرمایا دعوت اسلام ہے ابو لہب بھی آیا سی نا یہ دا مطلب ہے ابو لہب دا بھی استقبال کرنا ہوئے تے سامنے مرد کھڑاری دے نے عورتاں نال استقبال کرائے ہن تیرے دین نو ٹرمپ کی سمجھدا ہن تیرے اسلام دے متعلق ٹرمپ کی خیال کرے گا تو یہ گل دس پہ قرآن وچ آ جڑی آیت سورہ مبارکہ احزاب دی یعنی آیت حجاب جتھے تیاں پہناں نو پردہ کرایا گیا ہے یہ عرباں نو آوندی سی کہ ٹرمپ نو آوندی بولو یار ہن تو پتہ ہی نہیں قرآن وچ کی لکھیا انہاں نو پتہ سی نا بیٹی دے وال ننگے نہیں ہونے چاہیے انہاں پھر کی آکھیا ہے وہ جملہ سنو بڑا چونکہ ایڈوانس دور ہو گیا ہے انہاں فرمایا نہیں جی یہ کوئی عجیب بات نہیں یہ عرب کا کلچر ہے عرب کا میرے لو دیکھو یار عرب کا کلچر ہے بلے ہو تیرے مسلمانوں جس کلچر نو محمد مکان آیا سی تو اجے بھی نہیں چھڑے صدقہ جاواں کمال ہے بھائی کمال ہے اسے کلچر نو رسول مٹان آئے سن شراب دا کلچر آوارگی دا کلچر بے پردگی دا کلچر انہوں مکان رسول آئے سن جس میرے دوست دی تاریخ دے نظر ہے گل میری ہو دے نال ایدی میں تفصیل نہیں کرنی چاہتا میں کرنا شکرن للہ کھوایا اسلام آباد جنرل صاحب ایک بیٹھے سن میں کہا یار آکھو شکرن للہ یوم شکر منایا گیا کہ نہیں یوم تشکر منایا گیا یہ دا مطلب ہے شکر ہے اللہ دا کہ سانو فتح نصیب ہوئی میں کہا جے کوئی اور بھی شکر کر لو انہاں کہا وہ کی میں کہا سارے آکھو شکرن للہ بندے آکھا شکرن للہ میں تو سا میرے تے اعتماد کیتا تو اڈی مہربانی اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے پسند لکھیا ہوندا پسند اپنی اپنی وہ جنہیں مشکات شریف نہیں پڑھی اس بس بھی نہیں پڑھی پسند اپنی اپنی نصیب اللہ بھائی پسند بھی تیری اپنی تے نصیب بھی تیرا اپنا پسند بھی ساڑی اپنی
تے نصیب ساڈا اپنا. میں شکریہ تواڈے کول ادا کس واسطے کروایا, ہر جگہ کروا رہا ہاں. اللہ تیرا شکر ہے کہ ساڈے کول جڑا اسلام پہنچیا نا, سانو آکاش دے میلے والا نصیب نہیں ہویا, غدیر دے اجتماع والا نصیب. کمال ہے, آکاش دے میلے چو آیا دین اور غدیر چو ملیا دین. اے قرآن عرب چتریا کہ ہندوستان چترے؟ عرب چترے. میں کئی باری گل سنائی ہے, کویت میں گیا سا 3 محرم میں پڑھے, اتنے کربی شیخ آ گیا, وہ کہنے لگا مولوی کتوں آندا جے بڑا رش پی گیا. وہ جب رش 7 نو پیندا سی, 3 محرم نو پی گیا. وہ خیمے شیمے باہر لگ گیا, روڈ شوڈ بلاک ہوئے, تو پتہ نہیں کوئی افسر سی. وہ کہنے لگا مولوی کتوں آندا؟ انہاں کہا پاکستان. انہیں مذاق کیتا. وہ سا گیا اتوں مولوی لے آندا جی اللہ دیو بندے عرب وچ جتھے نبی کوئی نہیں ہے. وہ برے صغیر جے نبی کوئی نہیں ہے. مینوں ایک بندہ آندا, وہ تیرا شیخ کھلوتا ہے نا, وہ تینوں مذاق کردا. میں کی آندا؟ وہ آندا بھی وہ جتوں یہ آیا اتنے تو نبی کوئی نہیں. میں کیا انہوں جا کے میرا سلام دے, انہوں آہ نبی اتنے آتے ہیں جتنے بے ہدایت بہت ہے. مولا تانوں جزائے کر دے. نبی اتنے آتے ہیں جتنے بے ہدایت بہتے ہوندے نے, تے ساڈے کول ایڈا بے ہدایتا بندہ ہی کوئی نہیں سی کہ ضرور اتنے نبی آوندا. انہیں جا کے دسیا, وہ آندا وہ پیا آندا ہی عرباں وچ بے ہدایتے بہتے سن, برائی بہتی سی, بے پردگی بہتی سی, شراب بہتی سی, بے حیائی بہتی سی. اس واسطے نبی اتنے آیا ہے. تے کمال ہے جتھے تھوڑی تھوڑی برائی سی نا, اوتھے علیہ السلام نال بھی گزارا ہو گیا ہے. تے جتھے برائی دی انتہا سی نا, اوتھے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں جا کے دسیا, ہو سکیا جنہوں مذاق کیتا ہی نا, اور مولوی پہ اپنی زبان چاہتا ہے جتھے برائی بہتی ہوئے اتھے نبی آؤندے. اسی تواڈے جنے برے ہی نہیں, تواڈے جنے برے نہیں, تو انہوں کھلیا پھر آندا جا کے انہوں پوچھ, پہلے مرد سن لیں کہ پہلے اس پر تمہارا حق نہیں, پہلے اس کا تم پہ حق ہے. سار اٹھاؤ یار, مرد میرے منہ لو دیکھو. پھر میں بھੈਣਾਂ نال بھی گل کرنا. پہلا جنہیں بیٹھے ہو, پہلا جناب ساڈا حق ہے کہ وہ ادا کریے. وہ جڑا حق میں رہے ہو گل پیسے دی نہیں. پرانے زمانے چ لوگ آتے سن 2 مجھاں دینیاں جی, ساڈا شریکہ برادری 2 مجھاں, تے جڑے ویلے حق مہر لکھوانا وہ کنا رکھیے شری 32 روپیے 10 آنے. مجھاں کیڑی شریعت دے تحت منگیاں؟ سار اٹھاؤ بھائی, مجھاں کیڑی شریعت دے تحت منگیاں؟ وہ کسے شرع چ نہیں, کسے شریعت چ نہیں, جہیز ہے ہی کوئی نہیں اسلام وچ. کوئی نہیں جہیز اسلام وچ کوئی نہیں. اڑے تحفے دتے جاندے نا بیٹی نو, وہ بھی دسنا. اصل چ بندیاں نبی لو ویکھ کے ریش مبارک رکھ لئیے. ریش رکھنا نبی دی سنت ہے, مسواک کرنا نبی دی سنت ہے نا, ہولی ہولی ٹرنا نبی دی سنت ہے, روٹی تو بعد میٹھا تھوڑا جا کھانا حضور دی سنت ہے. یہ سارے نبی تے تو دھیان رکھے, کھاندے کیویں سن, اٹھدے کیویں سن, پہندے کیویں سن, ٹردے کیویں سن. محمد دی بھی تے ویاہی ہے, کدی حساب لے آئی اس کیویں ویاہی؟ اور یار بیٹی دی شادی بھی تے کیتی ہے نا, وہ ساڈے واسطے سنت نہیں. یہ مطلب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ فرمایا حق میں ادا کر. انہاں نے دینا کی ہے میرے تے, تسی جانتے ہو حضرت آدم دے کمیز نو بوجھا ہی کوئی نہیں سی اللہ دے بندے. اور جو جنت چوں نکلے نے کھجور دے پتے لپیٹے سن, بوجھا کتے ہونا سی؟ کھجور تے کیڑا ڈیزائن بندا جی جیب دا جی نا. فرماندے نے بارے الہا ادوں بھی کچھ نہیں سی میرے کو, تیرا دتا ہی سب کچھ. لباس تو دتا تے پا لیا, تو آکھیا اتار دے, میں اتار دیتا. پتہ نہ میں گزارا کیتا ہے. میرے کو کی ہے جڑا میں حق میں اس دور چ آکھیا نے, یہ تو بعد چ گل ہوئی ہے نا. میں لباس والی میں کی ادا کراں, حد ہو گئی ہے. پوری دنیا دے حق دے علماء نے لکھیا ہے. فرمایا گل پیسے دی نہیں. آڑا اندر 5000 رکھ لو تے 5 لاکھ رکھ لو, 5 لاکھ رکھ, ایک کھجور تے بھی نکاح ہو جاندا ہے. اصل گل اللہ دسنا چاہتا ہے کہ پہلا حق تیرا ہے جڑا تو ادا کر. پہلے بچی دا حق نہیں, پہلے حق تو ادا کر. حضرت آدم نے پوچھا خالقہ کرنا کی ہے؟ فرمایا یاد نہیں ہو نور جنہ دے متعلق میں پہلے دن پوچھا سی, انبیونی بے اسمائی ہاؤلائی ان کنتم صادقین, اینا دے نا دسو اگر تسی سچے ہو. فرمایا انہاں تے درود پاڑے جائز ہو جائے گی. کمال ہے, کمال ہے. حضرت
آدم نے محمد و آل محمد تے درود پڑھے اے حق میرے اے حق میرے اے دا مطلب ہے چیزاں جائز ہی ہو گاؤں دیاں نے جدو اے ویچ آ جاں کمال جدے وچ اہل بیت نہیں ہوندے وہ چیز جائز حضرت آدم نے درود پڑھیا حق مہر ادا ہو گیا حضرت حوا نے سکون حاصل کیتا یہ دا مطلب ہے کہ ازل تو لے کے ہن تک یہ زوجہ بنائی جاندی ہے سکون واسطے پہلے تو ساڈا حق ہے کہ اسی انہوں دا حق ادا کریں مہربانی فرما اگوں انہاں نال بھی ترلا بھیناں نال بھی وہ بھی گل کر لینے پہلا تو ساڈا حق ہے کہ اس انہوں دے حقوق ادا کریں حقوق ادا کریں الرجال قوامون علی النساء اللہ نے مرد نو حاکم بنایا حاکم تو مراد ہے انہوں قائم بنایا انہیں سارے کام کرنے نے تے معاملات نے سمیٹنے نے اگوں جڑی سکون واسطے آئی ہے ہن او دا حق ہے کہ جے مرد اپنے حقوق ادا کرن تے او بھی مہربانی کر کے سارا دن اے بالا نہ آکھے مری پیو او دے ہون ٹوٹے او دا نکلے جنازہ مہربانی کرو کوئی خیال کرو یہ دا مطلب ہے دووے طرح خیال کرنے دووے خیال کرنگے باقی دی دنیا نال میری غرض ہی کوئی نہیں خدا دی قسم غرض میری اونا نالے جڑے علی نو ولی من دے نے تے زہرا نو معصومہ من ساڑھے نال غرض ہے ساڑھے گھران چھے سیرت علی تے سیرت بطول ہونی چاہیے میں جو جملہ آکھیا نا جی اس جملے تے میں مجھے پڑھنا چاہنا اے سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب الفتح جی اللہ فرمایا اللہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر سکون نازل کرتا ہے لو جناب علی وہ سکون جڑی آیت اتری ہے یہ میں شان نزول پڑھ دینا یہ بلکہ اگلی آیت مجیدہ ہی پڑھ دینا اللہ فرماتا لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ راضی ہو گیا اوپر مومنوں کے اللہ راضی ہو گیا اوپر اے وہ آیت ہے جڑی رضی اللہ بڑے نے جدو بندے ادوں اتری تسی کسی اہل سنت عالم دین نو سدو تو نہ کو صحابہ دی شان پڑھ یا وہ سورہ فتح دی آیت نمبر 26 پڑھے گا تو یا آیت پڑھے گا رضی لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ راضی ہوا اوپر مومنین کے کب اللہ فرماتا ہے اذ یبایعونک تحت الشجرۃ جب وہ شجر کے نیچے تیری بیعت کر رہے ہیں میں ادھر تشریح نہیں کرنی آج صرف نتیجہ دیں وہ شجر تھلے بیعت رضوان ہوئی وہ صلح حدیبیہ مہربانی وہ بیعت پہ کر دے سنا اللہ فرماتا ہے اللہ انہاں بندیاں تے راضی ہو گئی تحت الشجرۃ وہ درخت تھے تھلے جڑی بیعت ہوئی ہے اللہ مومنہ تے راضی ہو پھر پیانا مومنہ تے راضی بیعت وچ منافق بھی پہ کر دے سن اللہ مومنہ تے راضی سبحان اللہ اللہ شکریہ کہ بلا اللہ کنا تے راضی ہوئے مومنہ تے کدوں جدو درخت تھلے بیعت پہ کر دے سن اللہ پاک کے فرماندے نے فعالم ما فی قلوبہم بیعت وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کر رہے تھے اللہ کی نظر ان کے دلوں پہ تھی شکریہ شکریہ اللہ دی نظر کتھے سی انہاں دیاں دلاں تے اللہ فرماتا ہے جدو انہاں تے دل تے سا نظر کیتی گا انہاں تے دل نو جانیا ساڈے علم دے مطابق او دل تو پریشان سا بیعت پہ کر دے سا پر اندروں پریشان سا اللہ فرماتا ہے فانزل السکینۃ علیہم پھر ہم نے ان پر سکون نازل تواڈی کیا بات اور یار جڑے چھاویں بیٹھے ہو آخر اتے صاحبان ہے تو چھاویں بیٹھے بانی نے محسوس کیتا ہے پھر دھوپ ہوے گی یہ تے سایہ کیتا جائے جتھے دھوپ ہوے اتھے سائے دی ضرورت ہوندی تے جتھے بے سکونی ہوے اتھے سکون دی اللہ نے ویکھیا کہ بیعت پیغمبر دی پہ کر دینے اندروں بے سکون نے ایتھے گولڑے شریف والا دی بندہ بیعت کر کے آوے نا تے وہ آ کے آندا جڑے ویلے سرکار دے ہاتھے چت دیتا واہ بھائی واہ جڑے ویلے سرکار دے ہاتھ ہاتھ دیتا ہے ایویں یقین کرو سکون آ گیا ایتھے چورے شریف والا دی بندہ بیعت کرے ہاتھ ہاتھ دے تے اینا سکون آ جاندا ہے او بندے کیوں بے سکون سن جنہاں دا ید اللہ وچ ہاتھ سی اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے یار نبی دا ہاتھ ید اللہ قرآن کہہ رہے تواڈے ہاتھ دے اوتے اللہ دا ہاتھ ہے ید اللہ ہے فوق ایدیہم تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اللہ دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے تے بندے ایتھوں بے سکون سن من جو پھر سکون اللہ ہی عطا کر بولو بولو بے سکونی دی کوئی وجہ تے ہوندی بولو میں اس ویلے سکون نال پہ پڑھنا مینوں جُتی چکی جان دا کوئی فکر نہیں
जिन्नियां चुकियां जानियां सन चुप कुत्तियां हुण मैं 6-7 जुत्तियां लईयां ने 700 दियां ओ पई एक नैलन दी लै जा जिन्हें खड़ने जदों हर मजलिस जो चुकती जिथे गया एक इन्ना मैं तंग पै गया उथों ही कोई नार रल पैंदा आओ किबला आओ किबला आओ किबला आओ किबला किबला जुत्ती लांदे ते जुत्ती किबला दी पा के पा आओ मैं लईयां ने 4-5 विच पईयां ने ये नहीं चुकी गई हफ्ता हो गया मैं सुकून ही हासिल करना सी ना यकीन करो मैं एक थां गया मैं अद्धी मजलिस पढ़ा तो फिर वेखा अद्धी मजलिस पढ़ा हुण मैं हुण सुकून है भाई इत्थे ला छड़ो उत्थे ला ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ 4-5 ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 500 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਫੜਨ ਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫੜੀ ਆਪ 2000 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 2000 ਦੀਆਂ 7 ਆਈਆਂ ਨੇ 700 ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਵੱਖਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਲੋੜ ਬਾਪਾ ਜੀ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਕੇ ਠਾ ਵੱਜਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਭਾਈ ਸਕੂਨ ਮੌਜੂ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੀ ਪੜਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੈ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਜੂਸੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ मोमना चोरी तो बचा लिया और की आखो मतलब मौका ही ना मिलेगा हजरत अली सलाम फरमाते ने जिसको गुनाह का मौका नहीं ना मिलता वो भी एक तरह का मुत्तकी है मौका ही नहीं मिलता बंदा किसी दी मोटर लान जाता है तो लाइट आ जाती है तो वापस आ जाए चलो भाई और कबूतर कड्डन बंदा जाए बिस्मिल्लाह कबूतर कड्डन जाए वो तो बंदे जाग जाए बंदा वापस आ जाए अली फरमाते ने फिर भी मुत्तकी रह गए हैं भावें मौका नहीं मिलिया इरादे नाल छड्डनी हो रहे मौका भी ना मिले मैं हुण मौका भी नहीं दिंदा पिया मैं हुण सुकून च सहाबा किराम पैगंबर दी बैत पे करदे सन अंदरों बेसकून सन और बेसकूनी दी वजह 5 मिनट लगणगे वो मैं दस देना असल गल होई सी कि मक्के दी ज़ियारत वास्ते 1500 बंदा लैके नबी पाक मदीने तो मक्के दे मुंड पहुंचे सन जदों मक्के च रौला पै गया हमला हो गया हमला हो गया हमला हो तो आना पता है जेड़े खबर उड़ान वाले होंगे ना वो झूठियां भी उड़ाई आते हैं जिवें तुसीं इंडिया का टीवी खोल के वेखो इंडिया का टीवी खोलो उन्हें आखिया लाहौर के बंदरगाह ते कब्जा हो गया तुसां गौर ही नहीं फरमाया सदके जावां जी लाहौर के बंदरगाह ते कब्जा हो गया ते जेड़े इंडिया के मस्कीन बंदे ना बैकवर्ड जिन्होंने पता ही नहीं लाहौर कित्थे है ते समुंदर कराची है उन्हें ढोल कढ़ लैने कब्जा हो गया कब्जा हो गया कब्जा हो गया ते लाहौर कोल बंदरगाह ही कोई नहीं एदा मतलब है एवें ही गप्पां फड़ियां जांदियां ने जे इलम होवे जे इलम होवे ते जिन्हों इलम नहीं उहदे पास जो मर्जी गप्पां मारदे रहो जिन्हें लाहौर दा पता नहीं नक्शा वेख्या नहीं ते इस दौर विच जिथे हर शै लोकां दे मोबाइल दे विच इत्थे ओ दा ला लिया उन्हां इंज दियां बंदे गप्पां मारदे ने ओ किसे गप जाके मदीने उड़ा दित्ती उन्हां के हमला हो गया जे भाई ओए ओ सारे मक्के दे काफिर इकट्ठे होए उन्हां के तैयारी कर लो भी हमला हो गया 1500 बंदा लेके पैगंबर आ हजूर नूं किसे दस्सिया वो ते जंग दी तैयारी पे करदे ने हजूर ने फरमाया उन्हां नूं जाके कोई बंदा दसे जेड़े ज़ियारतां करन आउंदे ने ओ लड़न वाले नहीं हुंदे कमाल है भाई कमाल है जेड़े ज़ियारतां करदे ने ओ नाजायज किसे निहत्ते ते हमले नहीं करदे असीं ते काबे दी ज़ियारत करना है उन्हां आखिया जी वो नहीं मनदे हजूर ने एक सहाबी नूं आखिया भी तुसीं जाओ ते जाके दसो ना ओ आंदे ने इन्हां नूं करो तुहानूं गल याद है वैसे सच मैं इन्हां नाल इशारा कीता भई वैसे ही मेरा हथ हो गया भई हजूर ने आख्या तुसीं जाओ उन्हें आख्या इन्हां नूं करो ते जिधर दूजी बारी मैं हथ कीता उन्हां नूं नींद पई आउंदी जाना कित्थे ओ बस मैं तो मिसाल पे देना वैसे गल हजूर ने आख्या भी तुसीं जाओ ओ साहब जी इनू करो एक गल मैं बड़े एतमाद नाल और कॉन्फिडेंस नाल पे करना पढ़ के बना के नहीं पढ़ के पे करना कुरान दे सामने उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह इनू करो हजूर ने आख्या चलो उन्होंने कर देना तुहानू की है उन्हें आख्या जी मैं हुक्म दा ताबे हां कलोगे तो मैं टुर ते जाऊंगा ना असल च इन्हां दी रिश्तेदारी उत्थे ज्यादा है ते मतलब इन्हां दा कोई हया करेगा इन्नी देर दी लड़ाई हुई है मेरी कोठी पै जाएगा इन्हां दे मामू भी उत्थे इन्हां दियां फुफियां भी उत्थे यानी नानके दादके इन्हां दे इसे मक्के ते लिहाजा इन्हां नूं करो हजूर ने वैसे यकीन करो हजूर आख्या ठीक
حضور آخیا ٹھیک ہے آپ نے تھی چلے جاؤ. وہ آدھے میں چلا جانا. وہ چلے گئے. وہ سچی مچی یہی ہوا. وہ کدی نانکے روٹی کدی دادکے روٹی, وہ روٹیاں چھوٹیاں کھان لگ پے. انہیں آخیا میں تمہیں دسن آیا بھی لڑن کوئی نہیں آئے, دسن آیا. انہیں آخیا چلو ٹھیک ہے تھی آدھے ہو تو ٹھیک ہے. تو انہیں آخیا اتنے بیٹھے نے میں جا کے دساں تھی بے فکر ہو جاؤ اسی زیارت کریں گے تو ٹر جاؤں گے. وہ کہن لگے تصا جی کرنی ہے نا تھی کر لو, انہوں نے ایسا کرن تے تھی جو آئے ہو طواف بھی کر لو تو جو مرضی. ضیاء الحق نو جان دے تھوڑا بہت. ضیاء الحق صاحب دے ایک مشیر سن, شیعہ سن, انہاں دا نقوی سن, شبیر نقوی. بسم اللہ جناب سید ذریت عمران صاحب, بسم اللہ تشریف فرماؤ. بابا جی بسم اللہ جزاک. لو جی میں تسلی ہو گئی, میں انتظار ہوں. میں لمبا انتظار نہیں کرا, لمبا نہیں, بس تو توجہ فرمانی ہے تو میں ایویں لمحے چ مکا دیں. میں کی عرض کی جدو آئے سن شاہ جی کہ شخصیت کا میں نام پہ لینا. ضیاء الحق, ضیاء الحق صاحب دے مشیر سن تے وہ سن شبیر نقوی صاحب گجرالے مشیر سن. انہوں نے وہ پھر تساں بچے نقوی نہیں اڑا چھڑے. میں کہا ضیاء الحق دے مشیر سن نقوی صاحب تو اندر دفاع کرو. میں کہا نقوی دے متعلق تے کچھ ہوڑا اتر بشیر سن شبیر نقوی. وہ ضیاء الحق دے متعلق اس بشیاں دا بڑا دشمن ہے. وہ اندر بیٹھے وہ کہنے لگے نقوی صاحب کے دن بھئی یہ جنرل صاحب تمہوں یہ بندے ماتم شاتم کرتے ہیں تمہوں کیا ہے تسا غور نہیں فرما. ماتم کرتے ہیں کرن تو ایک دن ہوتا ہے سال بعد ہوتا ہے, ایک دن سر ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کر لیں تو اس کیا کیا وہ بھی تمہیں پتہ ہے. اس آخیا میں تینوں کدی ڈکیا. ضیاء الحق صاحب نے آخیا میں تینوں کدی ڈکیا. اس آخیا آ میرا دفتر ہے نا, اب میں اس ویلے جنرل بھی ہوں تو صدر بھی ہوں نا, حکومت بھی میری ہے نا, تو ماتم کرنا نا ایتھے اٹھ کے میرے سامنے کر. ایتھے اٹھ گئے میرے سامنے کرتا لا گیا جنہ تیرا دل کردا کر لے, میں نہیں ڈکدا راضی ہے. ہوں ذہن چ رکھو. انہیں اس صحابی نو آخیا پہ تو جڑا حجرے سے چومنا چوم لے, صدقے جاواں. تو جڑا طواف کرنا تو کر لے, اپنا بندہ تو رشتہ داری ہے کوئی گل نہیں, تیرا دین وکھرا ہے ساڈا دین وکھرا ہے. تو جا کے چومنا تے چوم لے, تو طواف کرنا تے کر لے, کوئی نماز پڑھنی تے پڑھ لے. انہاں نوں اتھے نہیں آਉਂدا, انہاں نوں اتھے روٹیاں چھوٹیاں کھاندا کوئی 2-3 دن لگ گئے. تے جویں افواਹਾਂ اڑدیاں نا ایتھے ایک کتے ڈگا نے مزائل یا کوئی کی انہوں آندے ہو ڈرون وغیرہ تے پتہ نہیں کنیاں پنڈاں نے آکے ساڈے کول ڈگ گیا ساڈے کول ڈگ گیا ساڈے کول ڈگ گیا. کئیاں بندے تے موٹر سائیکل تے پیچھے رکھیا انہاں کہا میں لئی جاندا جلد. یعنی افواਹਾਂ مطلب حساب نہیں پہ لگتا ایڈے کیمریاں دے دور چ. تے او تے دور ہی بڑا عجیب سی, نہ کوئی کیمرہ نہ کوئی انٹیلیجنس اور نہ جناب فون, کوئی سہولت نہیں سی. وہ جدو 3 دن اتنے لگ گیا نا تو گروپاں چ بندے بیٹھے سن 1500, 10-15 اتنے 20-25 اتنے 26-27 اتنے گروپاں چ. ایک گروپ چ بندے ایک نے بہ کے آخیا یار دن بہتے نہیں ہو گئے, پرسوں چوتھ پرسوں کل پرسوں دے گئے نے کدھر لڑائی نہ ہو پئی ہوے, کدھر لڑائی نہ ہو گئی. اتوں ایک بندہ اٹھیا وہ پرلے گروپ پہ جا کے آندا کچھ پتہ لگا جے اتنے لڑائی ہو پئی. میرا خیال ہے کہ اج بھی ماحول ہو ہی بابا, کوئی بندہ تصدیق نہیں کرتا. اس انہیں سنیا ہی نہیں, وہ جا کے آخیا پتہ لگا جی اتنے سنیا لڑائی ہو پئی. تیجے گروپ چ پتہ لگا بھی قتل ہو گئے, قتل ہو گئے. وہ ہولی ہولی گل پیغمبر کو آئی, پیغمبر نو آ کے بندے آخیا بھی سنیا وہ قتل ہو گئے نے جڑے کلے سن. صحابی حضور نے فرمایا کو گل کرو کرنے والی, قتل ہو گئے نے. سفیر نو بھی کدی کسے قتل کیتا, وہ پیغام لے کے گئے نے. اگر وہ قتل ہوئے نہیں تو تسی فکر نہ کرو, اسی بدلہ بھی لواں گے لیکن تسی تسلی رکھو کہ ایسی صورتحال نہیں. ہن پتہ نہیں وہ کیسے مسلمان سن, نبی آکھن کوئی ایسی صورتحال نہیں تے اگوں آکھن اساں سنیا کدھروں. سبحان اللہ, تہاڈی کیا بات ہے, اساں کتوں سنے ہیں. میں نبی دی سن نہیں دے تے ٹھیک سی, نبی دی سن. اللہ فرمایا نہیں مردے, فرمایا نہیں مردے. افواہ تے یقین کر گئے نے بندے. اللہ نے فرمایا درخت دے تھلے کھلارنا تے واری واری ہر بندے کو بیعت لینی, بیعت لینی. اینو بیعت رضوان آندے نے. 6ویں تک جڑا پڑھیا نا اونوں بھی بیعت رضوان دا پتہ ہے, تے جڑا گنے دے کے پاس ہویا اودی میری گل نہیں. حضور نے فرمایا اللہ نے انہاں دی بیعت لے, اوتھے واری واری تیرے ہاتھ لے بیعت کرنا پہ جے ساڈا بندہ مر گیا ہوئے
تے انہاں قتل کر دیتا ہوئے پھر سانو لڑن تو بغیر پیسہ نہیں جانا اسی او دا بدلہ لواں گے ایتھے بیعت کرو نسو گے تے نہیں نا کیا بات ہے بھائی بہت شکریہ قبلہ وہ بیعت رضوان ہوئی اس تو بعد انہوں شبیر شاہ صاحب بہت اچھا بیان کر دے ہوں دے سن کریے پرانی کیس نہ کٹو نا تو انہوں پتہ لگے بیعت رضوانوں کے میں پڑھ دے سن تیرے اللہ گری کرامت کرے فاتو میرے عزیزوں وہ پھر بیعت رضوان ہوئی تے اس تو بعد وہ واپس آئے وہ آ گیا تو بندے بکھن لگ پہ ٹھیک اس نے کہا میں ٹھیک ہوں لیکن وہ تو طواف نہیں کرن دیں دے حضور نے فرمایا انہوں نے بلا کے تے لیاؤ ساڈے نال گل کر لین اسی لڑن آئے ہیں پہلے گل کرو پہلے گل کرو پہلے گل کرو آڑے سی انڈیا دے ترلے کر دے رہے ہو پہلا گل کرو پہلا گل کرو اے مزاج ہے اسلام ہے صدقہ جاما پہلا گل کرو ایک دم لڑائی کیوں بنا دے وہ پھر صلح ہو گئی صلح حدیبیہ حضرت علی لکھتے گئے نبی لکھوانتے گئے وہ جدو صلح ہو گئی تو صلح دی شرط سی کہ عید کا واپس ٹر جاؤ تے اگلے سال آ جائے نبی آکھیا ٹھیک ہے حضرت علی لکھتے تھا بالکل ٹھیک میرا دل کردہ ہے جنہوں نہیں نہ سمجھ پہ آؤں دی ای تو حافظ آباد بس تیار کراں سیمن شریف واسطے حافظ آباد وہ جدو حیدرآباد تے سیمن دے درمیان ہو گئے نا اتھوں کچھ بندے آ کے آکھن عید کا واپس ٹر جاؤ اگلے سال آ جائے اپنی تھکاوٹ ویکھو تو انہوں دی گل ویکھو تے پھر بس تے گئے اسی اونٹاں تے نہیں گئے گھوڑیاں تے نہیں گئے تسی اندازہ لاؤ کتھے مکہ تے کتھے مدینہ مکے دے قریب بندے اپنے نے انہاں آکھیا عید کا واپس ٹر جاؤ تے اگلے سال آ جائے اگلی شرط ہے ساڈا کوئی بندہ اس سال دے درمیان مدینے آ گیا تساں ادھر نہیں واپس کرنا ہے تو آڈا کوئی آ گیا اسا دینا ہی نہیں نبی آکھیا نہ دے آجے کی سن دے ہو پہ ساڈا تساں واپس کرنا ہے تو آڈا اسا واپس نہیں کرنا نبی آکھیا ٹھیک ہے حضرت علی لکھا بالکل ٹھیک ہے ایک بندہ حضرت علی تک کہنا چاہتا کی پہ کر دے ہو فرمایا جو نبوت کروان دی ہے پہ امامت کر دی ہے کمال ہے یار خدا دی قسم ہے صلح دی سمجھ عام بندے نو آئی نہیں یا نبوت سمجھ رہی تھی یا ولایت سمجھ رہی تھی پوری صحابہ دی کیٹیگری پریشان ہو گئی کہ منڈ آیا زیارت بھی نہ کریے واپس ٹر جائیے کافران دے آنکھیں لگ کے اگلے سال آئیے ہتھیار بھی لے کے نہ آئیے انہاں دا کوئی مردود ساڈے لاوے اسی واپس دئیے ساڈا مومن جائے اے واپس ہی نہ کرنا صلح ہو گئی اے ساجے اندر پریشانی سار اٹھاؤ بھائی اے ساری بے سکونی اندر سی اللہ فرماندا ہے پھر معافی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم پھر ہم نے ان پر سکون نازل کیا جنہوں بھوک لگی ہوئے انہوں نکاح بھی نہیں سکھاندا بھوک بندے نوں لگی ہوئے تے نکاح چ مولوی خطبہ لمحہ کرے لوگ آندے نے مکاؤ بچیاں والیا تیرے قابو آ گئے انہوں تے سکون ملے کہ تے روٹی واسطے آکھن آ جاؤ میرے دوستو اندر بے سکونی سی پہ کعبہ ویکھ نہیں سکے قربانیاں دے نہیں سکے واجب ادا نہیں کر سکے تے واپس جا رہے ہیں اگلے سال آنے کس اگلا سال ویکھے ہے وہ صلح ہو گئی اے اندر پریشانی سی پیغمبر نے آکھیا اپنی اپنی قربانیاں ایتھے ہی نہر کر دیو ذبح کر دیو سمجھو زیارت ہو گئی ہے وہ بندے کہنے لگے یا رسول اللہ کعبے تے گئے نہیں تے زیارت کیویں ہو گئی فرمایا میرا منہ بہندے جاؤ تے قربانیاں بہندے کمال حضرت ام سلمہ نال سن شکریہ حضرت ام سلمہ نال سن انہاں کہا یا رسول اللہ صحابہ پریشان نے تسی اپنی قربانی نہر کرو اپنا اونٹ حضور نے نہر کیتا تے سارے نہر کیتے وہ تو پیچھے پلٹے اندر بے سکونی سی نہ زیارت ہوئی ہے تے واپس ٹر چلے ہوں سکون اترن لگا جے اے آخری گل ہے ایتھے ہی میں اجازت لین لگا اللہ فرماندا پھر ہم نے ان پر سکون نازل کیا ہر بندے تے سکون دا اپنا ایک معیار ہوندا ہے نکاح ہوندا ہوئے کئی بندے انکحت موکلتی موکدی علی المہر المعلوم او سن کے آندے نے ہا 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 انج سیگے پڑے نے جدا جواب کوئی بلے دوجے نو پوچھا سنا ویاہ گیا سا کو سواد آئی او آندا جویں کلانٹ والا اج میں ویکھیا اللہ اللہ یہ مطلب او دا سکون اتھے نہیں او دا سکون اتھے کئیاں بندے نو آکھیا کوئی سکون اج لیا جج چ ہو سکیا وڈا گوشت سکون کا دا
یہ مطلب ہر بندے دا سکون الگ ہے. بڑا گوشت نہ کھانا ہوئے تو نکا دے دی تو سکون مل جاتا ہے. کلانٹ بندہ سنتا ہوئے چنگی تو چنگی سوڑی سوائی تو سکون مل جاتا. جہاں بندہ عربی نو اچھا سمجھتا ہوئے وہ سامنے سیگے اچھے پڑھی کے سکون مل جاتا ہے. یہ مطلب تمہیں بھی پتا ہے مینوں بھی پتا ہے اپنے دوستوں کے متعلق اے کیویں سکون حاصل کر دیں, اے کیویں کر دیں, اے کیویں کر دیں, اے کیویں کر دیں. میں کیویں مننا کہ اللہ نو پتہ ہی نہ ہوئے نعوذ باللہ کہ صحابہ دے دل نو کیویں سکون ملنا ہے. اللہ نے کیا ایسا سکون نازل کیتا, وہ سکون سنو تو مینوں اجازت دے دیو. اللہ فرماتا ہے اصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونھا وکان اللہ عزیزا حکیما وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونھا. اللہ فرماتا پھر ہم نے ان کو سکون میں لانے کے لیے, بے سکونی دور کرنے کے لیے اعلان کر دیا کہ ان قریب ایک جنگ آنے والی ہے. فتح کا بھی وعدہ کرتا ہوں, مال غنیمت کا بھی وعدہ. کیا بات ہے, بہت شکریہ. فتح کا بھی وعدہ کرنا, مال غنیمت, اور کثیرہ دا لفظ ہے, کثرت نہ مال غنیمت ملے گا. فتح کا بھی وعدہ کرنا کہ مال غنیمت دی کثرت دا بھی وعدہ کرنا. جدو اللہ نے وعدہ کر لیا سکون آ گیا. کادا وعدہ, جنگ ہوے گی, فتح, فتح تو بعد مال غنیمت آ جائے گا. پنجابی کراں کمی چودھری ہو جان گے, صدقے جاواں غریب امیر ہو جان گے, تھلے بہن والے تختاں تے بہن لگ پن گے, غیر کاشتکار کاشتکار ہو جان گے. انہاں کیا بلے بلے اے جنگ اللہ نہ کرے ساڈی لگے. جنگ تے مذاق نہیں کرنا, جنگ جنگ ہوندی ہے. جنگ قریب آوے تے لوگ نفل پڑھتے ہیں, یا اللہ نہ ہوئے. اے او جنگ ہے جدے متعلق روز صحابی عشاء تو بعد نبی نو پوچھتے سن او کدوں ہونی. تواڈے سنن تو صدقے خدا دی قسم کیا بات ہے, کدوں ہونی ہے. ہن میں ایک گل لو جی, نعرہ پہلے آ گیا, ویسے آنا ہن سی. میں آکھن لگا حضرات میں ذمہ داری نال کھلو کے اس معزز مجمع وچ قرآن تے ہاتھ رکھ کے اعلان کر رہے ہیں, وہ جس کی وجہ سے صحابہ کے دلوں کو سکون ملا تھا نا, اسی جنگ کو خیبر کہتے ہیں. کیا بات, لو اللہ اکبر, مہربان. یس یا سکون آ گیا. لو جی اے بندہ تساں ویکھیا نعرے اس لائے نے اللہ دے نام دا بھی, پیغمبر دے نام دا بھی, تے مولا علی دے نام دا بھی. اگوں اس آکھیا سکون آ گیا. ہن میں اللہ نال گل کرن لگا ایدی اسی دے نال ہی ہیں سارے. ایدی گل کر گا اللہ تو گواہ ہے, تو سمیع ہے, تو سنے ہے, بصیر ہے, تو ویکھیا ہے. ایک بندہ مومن اس آکھیا سکون آ گیا. ایک گل دساں, سکون انہاں نوں ہی آیا سی, وہ ذرا بڑے لوگ سن, اسی چھوٹے لوگ ہاں. وہ اعلیٰ کوالٹی دے مسلمان سن, اسی کمزور کوالٹی دے مسلمان ہاں. اساں حضور نو ویکھیا نہیں, اور روز زیارت کرتے سن. اساں نبی پیچھے نماز نہیں پڑھی, اور نبی پیچھے نمازاں پڑھتے سن. ساڈا حضور نو ہاتھ نہیں چھو سکیا, اور نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ رکھ کے بیعت بھی کیتی ہے. میں ایدی طرح کمزور بندہ, سارے ایدی طرح کمزور بندے ہاں. ایک گل ہے, جویں تو سمیع بصیر ہے, تیرے ویندیاں تے تیرے سندیاں انہیں آکھیا نا سکون آ گیا ہے. سکون انہاں بھی لیا سی, سکون سانوں بھی آیا ہے. عادل تو ہیں, وہ بڑے لوگ سن, وہ زیادہ ثواب لین گے, یہ اسی چھوٹے لوگ ہاں, سانوں ہو سکتا تھوڑا ملے. انج ایک گل میں تیرے نال کر لگا, تینوں اس قرآن دا واسطہ ہی آ ویکھ لے, سکون اینوں بھی آیا ہے تے سکون انہاں نوں بھی آیا ہے. انہاں دے ذہن چ کوئی 4 روپیے ہے سن, اے دے وچ صرف حیدر ہے. سبحان اللہ. انہاں دے ذہن چ مال اللہ, انہاں دے ذہن چ مال غنیمت ہے سی. اے جڑے بندے راضی ہوئے نے, انہاں دے ذہن چ صرف حیدر ہے. قبلہ اس جنگ تو بعد کمی چودھری ہوئے نے, اس جنگ تو بعد زمیندار ہوئے نے بندے, غیر زمیندار. یہودیاں دیاں ساریاں زمیناں صحابہ دے نال لگیاں. خیبر تو بعد اللہ دا حکم آیا, انہاں بدماشاں کھو کے زمین بنائیے, مومناں تقسیم کر دے. مومناں تقسیم ہو گئی. بندے کمی گئے سن, چودھری بن کے آئے. جڑا کمیاں نو چودھری بناوے انہوں علی آندے. بہت شہاباد رہو جی, کیا بات. خدا دی قسم, جڑا چھوٹے نو بڑا کر دے انہوں علی آندے, عام نو خاص کر دے انہوں علی آندے. اینا سونا بندے گھراں چ لے کے آئے نے, زمیناں تو اتھے نہ لگیاں سن,
یقین کرو اس جنگ تو بعد یہودیاں جڑے وارث سن نا مالک سن انہاں آکھیا اللہ دا نبی یہ زمینہ ساڈے کھس گئی ساڈا کاروبار کی آئے ہائے اللہ نے اللہ پیغمبر نے اللہ کو پوچھ کے دسیا ہے یہ بھی میری تشریح واسطے ہے ویسے دا بولنا ہی وہی ہے یہ بولے تو وہی ہے میں صرف سمجھانے واسطے عرض کر رہا ہوں فرمایا اللہ انہاں دا کی کرنے جن دی زمینہ صحابہ دے نال لگ گئیں اللہ فرمایا انہاں نو آکھ انہاں دے مزارے بن جان اوئے ہوئے کوئی اخیر ہوئی ہے جی خدا دی قسم وہ مزارے بن گئے جی وہ مزارے بن گئے وہ ساری مسلمانوں کو آ گئی وہ ساری صحابہ کو زمین آ گئی میں خیبر گیا تو یہودیاں دی گڈی کھلوتی سی یہودی تو پھردے نے ہولی ہولی آوندے نے پے نیڑے آوندے نے پے انہاں دفتر بھی اپنے بنا لے نے خیبر دے دوالے وہ پھردے نے تے روز آندے نے ساڈا ہے اے ساڈا ہے اے ساڈا ہے جاوید چودھری ایک کالم لکھدا ہے وہ وے ایکسپریس وچ وہ دا کالم میرے کو موجود ہے وہ کمال دا تجزیہ کیتا ہے وہ سکا پوری دنیا میں یہودی جہاں جہاں ہے وہ شیعوں کا صرف اس لیے دشمن ہے کہ ان کے پیر نے انہیں فتح کیا بہت شکریہ انہاں کہ حضرت علی نے جدوں دا خیبر فتح کیتا نا اے سمجھتے ہیں اینہ دا بڑا سے جن نے فتح کیتا اے دا مطلب ہے حضرت علی نے چھوٹے بڑے کر دیتے غریب امیر کر دیتے ہر بندہ سونا لے کے گھر داخل ہویا ہے جڑا نری تلوار لے کے گھر آیا او دا نام علی بسم اللہ جڑا نری تلوار لے کے بسم اللہ جناب حبیب رضا صاحب تشریف فرما ہو گیا الحمدللہ واہ جی واہ بہت شکریہ لو جی بڑا اچھا ہو گیا اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے جی اور شاہ جی بھی آ گیا میں مکا دینا چھوٹے وڈے کیتے نے علی نے تھلے بیٹھے منجیاں تے بائے نے علی نے ہائے 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 مزاریاں نو مالک بنایا تے علی نے ہر گھر اینا مال پہنچیا ہے کہ ہر گھر چو خوشی دیاں آوازاں آئیں نری تلوار لے کے جڑا گھر آیا نا مالک غنیمت جڑا حصے بچ آیا سی وہ بھی یتیمہ چ ونڈ کے جدو حضرت علی نے پہلا قدم اندر رکھیا نا میں ایک جملہ آکھیا سی کہ بغیر لالچ کے نہیں یاد آیا کسن شوہر کا استقبال کرنا یہ زہرا کی سنت ہے بی بی اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا مرحبا یا علی حضرت علی نے قدم اندر رکھیا فرماتے نے بی بی پاس فرماتے نے یا علی مدینے میں شور کیسا ہے کہہ سکتے سن میں مرحب مار دیتا ہے میں خیبر فتح کر دیتا ہے میں انتر مار دیتا ہے میں عامر مار دیتا ہے میں دروازہ پٹ کے خندق تے رکھے ہے میں پوڑ بنا دیتا ہے جڑا بولے تے نہج البلاغہ بن دیئے بطول دے سامنے ایڈے عالی صرف نے اینا جملہ آکھیا بطول کچھ نہیں ہوا آپ کھانا لائیے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے اور نبوت سرخرو ہو گئی ہے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا فرماتے ہیں یا علی آپ اپنے گھر میں کیا لے کے آئے فرمایا اللہ کی رضا فرما دیا نے آئے فرمایا اللہ کی رضا فرما دیا نے تیری عزت کی قسم محمد کی بیٹی اسی کی منتظر تھی جڑا اپنے خطبے آندے علم نال تے اپنی تلوار دی تار نال دشمن اسلام دا مقابلہ کر کر کے لوکاں دے گھر وساندا رہیا او دا گھر مسلماناں انج اجاڑیا ہے اجے نہیں وس اجے بھی نہیں وس اس گھر دیاں نوواں اجاڑیاں نے لوکاں لوکی پتراں کولوں بدلے لیندے نے تیاں کولوں تے نہیں لیندے تے تیاں کئی واریاں دیاں نے کوئی رولا نہیں پیو دے بدلے اسی دینیاں خدا دی قسم مولا علی نو اللہ نوہاں بھی ایسیاں دیتیاں سن جڑیاں تیاں نوہاں دیاں سن سانو اجازت دے او بدلے اسی دین واسطے تے اے نوہ تے تھی چ فرق ہوندا تھی بدلے دیندی نوہاں دیاں نے ساڈا پچھلا ویر کوئی نہیں سی سانو اس گھر دا ویر میرے پتر کھا گیا اس گھر دا ویر میرے پتر کھا گیا میری اولاد کھا میں تاریخ کربلا پڑھی ہے جنیاں مولا علی دیاں نوہاں پریشان سن شب عاشور انیاں تیاں تو نہیں سن نا تیاں نہیں سن نوہاں پریشان سن میں ایک جملہ پڑھیا حضرت قاسم دی والدہ ماجدہ نے سامنے بٹھا کے حضرت قاسم نے آکھیا بیٹا تو بڑے پیو دا پتر ہے تو نبی دے پتر دا پتر ہے سارے جہان نو پتہ ہے تیرا پیو حسن ہے وہ صبت اکبر ہے رسول پاک دا بڑا پتر ہے تو کسے
تعلق نہ نبی دا نواسا کسے نہ پوترا لگنا تو نبی دا پتر ہے علی دا بیٹا ہے وڈے خاندان دا ہے ملک دے بدماش کٹھے ہوئے نے تو پریکٹس ضرور تینوں عباس نے کرائی لیکن براہ راست انہاں وڈیاں ملعوناں نال تو جنگ کدی نہیں کیتی اج پہلا تیرا مقابلہ ہے میرے پترا جے کوئی کسر رہ گئی میرا دودھ بدنام ہو جائے خدا دی قسم حضرت قاسم فرماتے سن اماں صرف اجازت لے کے دینا تیرا کام ہے اجازت لے کے دینا تیرا کام ہے حضرت قاسم علیہ السلام میں پڑھیا 9 محرم نو جدو امام نے قبلہ صف بندی کی تھی او دے وچ حضرت قاسم اپنی آڈیاں چوکے کے کھڑے حضرت امام حسین 9 بندے تو پیچھے پڑتے نے آج معائنہ پہ کرتے سن آج ویکھیا تے قاسم آج کھلوتے سن پیروں تو لے کے سر تک ویکھ کے شبیر واپس پلٹن یہ آگے فرماتے نیڑے آویں نہ ذرا حضرت قاسم قریب آئیں تے نال لا کے فرماتے نے آجے تے میں نو تیرے پیو دے تیر نہیں پڑھے تو میں نو کاتے اس واسطے بخانا نا کہ میں نو اجازت مل جائے یہی دو جوڑے اور پڑھ دینے تھی زین حضرت قاسم تے آگا نے دا کانسو آگیا ایک ہو رہا جی رات دے 2 بجے دا وقت سی شب عاشور جدو حضرت قاسم دی ماں نے پوچھیا اجازت ملی فرماندے نے اماں نے کوئی نہیں ملی کدی منو میرا چاچا آندہ ہے تو میرے ویر دی نشانی کدی میں جاننا تو منو آندے نے تیرے چو منو حسن دی خوشبو آندی یہ لفظ نے میرے چاچے دے کدی فرماندے نے تیرے چو منو حسن دی خوشبو تے پھر کدی فرماندے نے تو میرے ویر دی نشانی ہے تے کل جدو میں رات کل کھلوتا نا ڈیگر ویلے او دو منو ناڑ لا کے آندے سانو منو جوانی بخانا ہے اس واسطے کہ منو اجازت جلدی مل جائے متے قد چھوٹا ویکھ کے منو اجازت ہی نہ ملے متے بڑیا قداں پہلے اجازت ملنی ہوئے ایڑیاں منو ناڑ لا کے آکھیا منو تے اجے حسن دے تیر نہیں پڑے تو میرے کو جنگ چ شہادت دی اجازت لینا اما اے حالت ہے حد مک گئی ہے سجا ہاتھ پھڑ کے بی بی اٹھی ہے اس جملے تو میں سکلین وار دیاں بی بی فرمایا میں آپ کوشش کروں کادی کوشش بچان دی قربان کرن دی حضرت بی بی پاک پتر نو لے کے سدھی جناب سیدہ زینب دے دروازے تے 2-3 جملے نے 2-3 منٹ چی مکا دینا ٹائم وہ تے کھلو کے ماں نے پتر نو آکھیا وہ آیت پڑھیے رڑ کے جیڑے سوالی پڑھ دینے نہ دے دروازے یہ دعا ماں پترہ کھلو کے آکھیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرت بی بی پاک نے فرمایا اماں ذرا پردہ ہٹا جدو پردہ ہٹایا نا سامنے حضرت قاسم تے قاسم دی والدہ کھڑے کال ڈال بی بی پاک اگے آئے نے زمین تے چادر دا پلہ خط دیندہ ہو تے سامنے کھلو کے فرماندے نے اماں تو بعد تو انہوں پرجائی تے نہیں سمجھے تینو حسین بھی ماں دا درجہ دیتا ہے تو میں بھی ماں دا تو اس ویڑے دی غیرت ہے میرے بوئے تے کھلو کے سوالیاں والی آیتہ پڑھ دی بی بی فرمایا سوالی جو ہے کل دا تیرے ویر دے سامنے میرا پتر کئی باری گیا تے اجازت نہیں پہ مل دی ایک باری دس دیو میرا شہید ہے کہ نہیں میں رسول دے سامنے سرخرو ہوانگی کہ نہیں کی کرو پھر میں ویر کو پوچھ کے دے اگے بی بی زینب پیچھے کے بلا ماں پتر ٹورے نے 2-3 قدم ٹور کے بی بی زینب سلام اللہ علیہ دی ایک کمرے مقدس تھے حضرت ام فروہ دا متھا آکے لگا بی بی رک کے فرماندے نے اماں پرجائی کو گل کرنا فرمایا گل چھوٹی جی میں اس سلطان دے سامنے زندگی چ پہلی باری میں دے سامنے زندگی چ پہلی باری چلی ہیں تے براہ راست میں بولی بھی اس نواب نال کدی نہیں تیرا ویر نبیاں دے سردار دا پتر میں کی کراں میں کیویں دے نال بولاں میں براہ راست کدی بولی تو دسنا کدی آئی ہیں میں اتنی حیادار خاتون سا ایتھے بی بی پاک دی مصیبت دا ایک جملہ جی بی بی دی آنکھاں چو جنہوں ہنجوان دا طوفان آیا نا حضرت قاسم دی اماں بیٹھ کے فرمان دیا زہرہ دی بیٹی روو نا میں تو صرف آکیا میں تیرے ویر نال آج تک بولی نہیں رو کے بی بی فرمان دیا آج بول لے میرا تھوڑی دیر دا مہمان کوئی گل کر لے میرا پردیسی آباد رہو کہ بلا جنہ بڑے خیمے دے اندر داخل ہوئے نے بی بی اگو سائڈ تے ہو گئے نے زیدی صاحب نے نقشہ کچیا جویں نمازی قیام اچ کھلوندا انج بی بی ام فروا میرے مولا دے ایتھے سامنے کھلون نظراں پیراں تے اکھاں چانسو رنگ زرد ایتھے پردہ پہلا جملہ 5 منٹ بعد مشکل نال منہ چوں نکلیا
بطول دا پتر میں آپ کدی تیرے سامنے انج نہ ہوندی جے اے دا پیو موجود واہ واہ اب آکدہ حضرت قاسم علیہ آباد رہو جی اے حاج اشارہ کی نے فرمانے اے دا باپ ہوندہ نا اس وڑے موجود میں کدی آپ نہ ہوندی او ہوندے تسی دووے پرا گل کر دے صدقہ جاؤں فرمانے نے اماں پر جائی ٹور کے آئی ہے کدی تو فضا نو پیش دیوں میں ٹور کے تیرے بوئے گیا ہونا تینوں پتہ ہے تیری ساڑھے ذہن چی کنی عزت ہے فرمایا جے عزت ہے تے سانو دس دیو ماں پترانو کل دے شہیدہ چ میرا قاسم ہے کہ نہیں میں رسول دیاں انہاں نوہاں چ کھڑی ہو جاں گی نا جڑیاں حشر والے دے رکھن گیاں میں پتر قربان کیتا تیرے دین تے پیغمبر دے پتر نے ایک جملہ حضرت قاسم نو آکھیا تے ایک ماں نو سن لو تو میں نے اجازت دے دیو پہلا جملہ ماں نو آکھیا نے پتہ نہیں ہے کتنا راز ہے تے کتنی مصیبت ہے میرے مولا فرماندے نے اماں پر جائی جا فجر دی نماز جا کے اطمینان نال پڑھ کنے اطمینان وچوں مصائب کڈے آ فجر دی نماز جا کے اطمینان نال پڑھ کل تیرا انج شہید ہوئے گا تیرے دل چ گل آؤندی ہے اکبر دا قد زیادہ ہے عمر پاک بھی زیادہ ہے تیرے پتر دا قد چھوٹا ہے اور عمر پاک بھی تھوڑی ہے آ شبیر نے جڑی پشین گوئی دیتی ہے نا ایتھے ہاتھ پیندا ہے مولا فرماندے نے جا جا کے فجر دی نماز اطمینان نال کل میرا پہچانیا جائے گا تیری قربانی انج قبول ہوے گی لبنا پوے گا قاسم ایک جملہ حضرت قاسم نو آکھیا نے قاسم دے مونڈے تے ماں فارغ مونڈے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نو پترا تو کل ڈیگر دا میرے سامنے پھر ساڈے دعا پراواں دے سوال و جواب لوگ سن دے تینوں کہ میں شک پہ گیا کہ تو شہید نہ ہوئے گا اور تو تے نوجوان ہے نا 13 سال دا کل دیاں شہید آئی تے میرا اصغر بھی موجود ہے ازادہ رو اصغر دا نام آیا شہزادے قاسم نے گڑائی نہیں کعبہ دے بند ٹوٹ گئے حضرت امام حسین فرماتے نے عباس اندر آ شاگرد نو سنبھال حضرت عباس آ کے حضرت قاسم نو سینے نہ لائے میں پڑھیا کدی منہ چومدے نے کدی متھا چومدے نے کدی ہونٹ چومدے نے تے حضرت عباس چوم چوم کے فرماندے نے او قاسم بیٹا شہادت ساڈا ورثہ ہے دادا تیرا شہید دادی تیری شہیدہ آباد رہو حمزہ ساڈا شہید جعفر طیار ساڈا شہید جعفر حضرت حمزہ ساڈے شہید نے سارے شہادت ساڈا ورثہ ہے تے تو علی اصغر دی شہادت تے اینا جوش چاہیں کہ تیرے قبا دے بند ٹوٹ گئے تیرے چہرے تے میں سرخی دیکھ رہا تو والا تو پسینہ وہ بیٹا شہادت تے ساڈا ورثہ ہے ہائے تیری جاگی ہے آنج ویک کے فرماتے ہیں چاچا میں کوئی علی اصغر دی شہادت تو پریشان ہویا فرماتے ہیں وجہ فرماتے ہیں میں کوڑے تے جاواں یا پیدل جاواں آؤنو محمد کوڑے تو جان یا پیدل جان چھوٹے تو چھوٹا بھی ٹور کے جائے گا یا کوڑے تے جائے گا اصغر ہے چاچی دی گو دسو کالے بے آیا کدرے خیمے دے اندر دے نہیں آ جا شبیر فرماتے نو کسے دی جرت ہے جڑا ساڑی زندگی چکے میں دے اندر آئے انہاں او دو لٹیاں جانا ہے جدو نہ تو ہونا ہے نہ میں